مدرسہ ہے نا، مدرسہ تو سیکھنے کی جگہ ہے اور عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے۔ شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی اللہ نے عطا کیے ہیں نا، یہ خزانہ ہے۔ کبھی کبھی الگ الگ توفیق سے کر دیتا ہوں بھائی اللہ، دیکھو یہ بخاری شریف ہے، حدیث شریف کی مبارک کتاب، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک لقب امی ہے۔ امی، آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن یہ حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابیں اور قرآن پاک کا نور اور یہ حدیث شریف کا نور، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اثر کا فیض ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اثر پر براہ راست فیضان ربی کی انوارات الہیہ کی بارش نازل ہوتی تھی۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں ان کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، جن کا استاد وہ پیغمبر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مرزا غلام قادیانی سے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ تو سکول میں پڑھتا رہا ہے، اپنے شاید کان بھی پکڑے ہوں، اپنے ٹیچروں سے جوتے بھی کھائے ہوں، اللہ تعالیٰ کے جو نیک برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں ان کے معلم براہ راست اللہ تعالیٰ خود ہوتے ہیں۔ جبیر اسلام بھی واسطہ ہوا، وہ ان کی مثال بھی قلم کی طرح ہے، وعلم بالقلم، جیسے قلم ذریعہ ہوتا ہے، ذریعہ تعلیم ہے، ان کے قلم کے ساتھ لکھنے سے قلم استاد تو نہیں بنتا ہے، تو معلم خود اللہ پاک خود ہوتے ہیں۔ اور کتنی کیا ہے، آپ دیکھیں ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے۔ ارے بھائی فاروق صاحب میرے حضرت تشریف فرما، اللہ اگر دینی بات جاری ہو تو جاری رکھنے کی گنجائش بھی ہے، لیکن چلو بطور تعلیم کریں تو اذان کا جواب دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب ذرا مختصر درود شریف پڑھ کے نماز والا پڑھ رہے ہیں، مختصر درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اب اس کے بعد دعا پڑھ لیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اور ابو داؤد شریف میں حدیث شریف گزری، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامہ کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک ہے۔ کیا نام بھائی؟ اللہ خوش ہے ہمارے بھائی نے، اور ہمارے پیچھے حضرت کے ساتھ تشریف لائے، ماشاء اللہ ہمارے اللہ تعالیٰ آمین، اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ خوش رکھے سب کو۔ الحمدللہ تمام مدارس یہ سب جنت کے باغ ہیں، اللہ سب کی رونقوں کو اللہ قائم دائم رکھیں گے انشاءاللہ، الحمدللہ اللہ کے رحمت۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں اندر بھی کر رہا تھا نا، ہمارے بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے کہ پہلے یہ سارے مہمان اصحاب صفہ کے چبوترے میں سما جاتے تھے،
مہمان بڑھے تو اللہ نے مہمان خانے بڑھا دیے، جہاں جائیں اپنا ہی ہے الحمدللہ۔ مگر آپ کا مبارک لقب امی ہے، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن یہ حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابیں آپ دیکھیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اثر کا فیض ہے۔ کیا نام بتائیں بھائی؟ محمد عبداللہ۔ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، قدم قدم پر ہماری یاد رکھیں، یعنی زندگی کے پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر ہمارے سروں پر کھڑی ہوئی ہے۔ شریعت کے حکام ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت سے شروع ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں جنین کے ہم۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ کیا نام بھائی کا پیچھے نام کیا ہے؟ ہاں، قاضی محمد افتخار، اللہ خوش کرتا ہوں، جزاک اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار الحمدللہ ہیں۔ بھائی افتخار صاحب، آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں، وہ تو ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے چھپا رکھے۔ اب آپ دیکھیں، اب یہ مزارات کے متعلق، کھیتی باڑی کے متعلق حدیث ہیں، اب ان پر عمل کرنے کا موقع شاید ہمیں مدرسے میں نہ ملے یا کہاں۔ اب مثال کے طور پر عشر کی حدیث ہیں، لیکن مدرسہ تو سیکھنے کی جگہ ہے اور عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے۔ بعض فرامین ایسے ہیں کہ بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب کی طرف متوجہ ہیں۔ اب مثلا اذان ہوئی ہے، اب نماز کا حکم آیا ہے، یہ بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ چلے میں خانہ یہ مغلیہ دور کے خلیفہ گزرے، خلیفہ مغلیہ دور کے بادشاہ گزرے، نصیر الدین بابر، غالباً ان کا نام نصیر الدین بابر، گزرے تو اپنے محل کے اوپر لے سکن، اپنے محل کے اوپر کی عمارت سے نیچے سیڑھیوں پر اتر رہے، پہلے وہ سیڑھیوں کے ذریعے اتر رہے، قریب مسجد میں اذان ہو گئی، مسجد میں اذان ہوئی، مؤذن کا اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑے سبحان اللہ، جیسے ہر مسجد میں اذان ہوتی تو کبھی ماشاء اللہ اذان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑے وہ بڑے اونچے اور عظمت و جلال کے ساتھ ہوں، اللہ اکبر کہا، بس جیسی اللہ اکبر کی اللہ اکبر کے کلمہ نا، وہ نصیر الدین بابر ہے، یہ بادشاہ تھے، ان کان پہنچا تو بس اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا عظمت کا ایسا اثر ہوا کہ ہماری کیا بڑائی ہے، بڑائی تو رب کی شان ہے الحمدللہ، ہماری بس وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، کبریائی کا، بڑائی کا ایسا اثر ہوا کہ وہیں سیڑھی پر ہی بیٹھ گئے، انہیں ایسا اس کا اثر ہوا، اور پھر 3 دن زندہ رہے، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ تو بڑائی رب کی شان ہے، بندے کی شان تو پستی والی شان ہے، اللہ فخر سے بچائے، غرور سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ اب یہ دیکھو مزارات کے متعلق سب حدیث ہیں، ان پر عمل کرنے کا ہمیں شاید مسجد میں نہ ملے، مدرسے میں نہ ملے، ان پر عمل کرنے کا موقع کھیتی باڑی ملے گا۔ بے شرع کے متعلق حدیث ہیں، اب ان پر عمل کرنے کا موقع ہمیں شاید مسجد مدرسے میں نہ ملے، ان پر عمل کرنے کا موقع بازار میں ملے گا۔
حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا. کہ بے شرا کرنے والے زبان سے سچ بولیں اور عیب کو زہر کر دیں. عیب کو چیز میں کوئی عیب ہو تو اس کو زہر کر دیں. میرے پاس فیصل آباد سے ایک نوجوان ہے کہ میں نے گاڑی بیچنی ہے لیکن میں پہلے عیب بتلاؤں گا, اس میں گاڑی میں یہ عیب موجود ہے. میں کہا بھائی یہ تو آپ نے اس حدیث پر عمل کر کے آگا ہے. عیب کو چھپانا یہ مسلمان کی شان نہیں, عیب بلکہ میرے حلف مائیں لگے دھوکہ دینا یہ تجارت کے اصول کے خلاف ہے. گاہک کے اوپر دھوکہ ظاہر ہو گیا پھر کہاں دوبارہ آئے گا آپ پاس آنا. تو اب ہمیں ان پر عمل کرنے کا موقع کیسے ملے گا؟ دیکھو ہمارے لیے عمل ہم تو مسجد میں بیٹھے ہیں. ابھی یہ بے شرا کے متعلق ہے, اسی طرح قضاء کے متعلق حدیث ہیں, وکالت کے متعلق حدیث ہیں. ان پر عمل کرنے کا ہمیں موقع کیسے ملے گا؟ ہم ان فرامین کو ان اپنے نیک بھائیوں تک پہنچائیں آگے جو کاروبار کرنے والے ہیں, کھیتی باڑی کرنے والے ہیں, زندگی کے کسی شعبے تعلق رکھنے والے ہیں, ان تک ان فرامین کو پہنچائیں. ان کو ثواب ملے گا عمل کرنے کا اور ہمیں ثواب ملے گا رہنمائی کرنے کا. من دل علی خیر فہو کفاعل ہی. تو آج رہے گا تھوڑا سا پڑھ رہے حدیث شریف تو نور سے بھری ہوئی. یہ حضرت طلباء سے کرتے رہتا ہوں بھائی خدا کے لیے یہ حدیث شریف کتابیں, دینی کتابیں, ان کو صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے سے نہ پڑھا کریں, عرش پر پاس ہونے کے لیے سے پڑھا کریں. یہ سب کچھ آخرت کے لیے حلال ہے. یہاں بھی اللہ پاک اللہ پاس کرے گا انشاءاللہ, لیکن اصل تو یہ آخرت ہے. سب الحمدللہ آگے چلیں. فضائل اعمال فضائل اعمال چلو میں خود ترجمہ کر لوں, ٹوٹا پھوٹا کر بھی لوں, لیکن یہ واقعہ یہ ذرا تھوڑا سا فضائل اعمال سے یہ ان حضرات کی زبان سے سنیں جنہوں نے حضور کی محبت کے سبق پی رکھے تھے. الحمدللہ ان کی زبان ہے. الحمدللہ گنجائش ہے تھوڑی سی. اللہ تعالیٰ شہر کے احباب تھوڑا سا یہ پاس میں سنا کے پھر کچھ ہے میں بس اس کے بعد حدیبیہ میں صفحہ میں یہ حدیث شریف آتی ہے تو پھر کوشش کرتا ہوں کہ فضائل اعمال سے شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی یعنی ان کی مبارک زبان سے یہ واقعات تک پہنچاؤں. الحمدللہ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے جب حضور کی محبت کے عشق کے جام و شبق پی رکھے گئے نا. سبحان بازی حدیبیہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے احباب بھی چلو تھوڑا سا انتظار کر لیں. حدیبیہ کا مشہور غزوہ ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں ہوا جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی جماعت کے ساتھ عمرے کے ارادے سے تشریف لا رہے تھے. کفار مکہ کو جب اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ مسلمانوں کو مکہ آنے سے روکا جائے. اس لیے بہت بڑے پیمانے پر تیاری کی اور مکہ کے علاوہ باہر کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شرکت کی دعوت دی اور بڑے مجمع کے ساتھ مقابلے کی تیاری کی. ذوالحلیفہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو حالات کی خبر لانے کے لیے بھیجا جو مکہ مکرمہ سے حالات کی تحقیق کر کے عثفان پر پہنچا. یہ عثفان مکہ مکرمہ سے باہر نکلے تو جو پہلا شہر دائیں طرف آتا ہے نا پہلی بستی وہ عثفان. انہوں نے کیا مکہ والوں نے مقابلے کی بہت بڑے پیمانے پر تیاری کر رکھی ہے
باہر سے ہی بہت سے لوگ اپنے مدد کے لیے بلا رکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ ایک صورت یہ ہے جو لوگ باہر سے مدد کو گئے ہیں ان کے گھروں پر حملہ کیا جائے، جب وہ خبر سنیں گے تو مکے سے واپس آ جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سیدھے چلیں۔ دیکھو مشورے میں برکت ہوتی ہے۔ ہمارے قیصر رحمۃ اللہ فرمائے دیکھو حضور عقل کل تھے لیکن اس کے باوجود آپ کو بھی امر تھا وشاورہم فی الامر اپنے پیارے صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تھوڑا سا بس ایک لڑائی تو آپ صلی اللہ علیہ اپنے پیارے صحابہ سے مشورہ کیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی یا رسول اللہ اس وقت آپ بیت اللہ کے ارادے سے تشریف لائے ہیں، لڑائی کا تو ارادہ تھا ہی نہیں، اس لیے آگے بڑھے چلے، اگر وہ ہمیں روکیں گے تو مقابلہ کریں گے ورنہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور آگے بڑھے۔ حدیبیہ میں پہنچ کر بدیل ابن ورقہ خزائی ایک جماعت کو ساتھ لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ کفار آپ کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے، وہ تو لڑائی پر تلے ہوئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ لڑنے کے واسطے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، اور قریش کو روزمرہ کی لڑائی نے بہت نقصان پہنچا رکھا ہے، بالکل ہلاک کر دیا ہے، اگر وہ راضی ہوں تو میں ان سے مصالحہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ان کے درمیان اس پر معاہدہ ہو جائے کہ مجھ سے تعارض نہ کریں اور میں ان سے تعارض نہ کروں، مجھے اوروں سے نمٹنے دیں، اگر وہ کسی چیز پر بھی راضی نہ ہوں اب دیکھیں یہ ہے وہ کہا اگر وہ کسی چیز پر بھی راضی نہ ہوں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس وقت تک ان سے لڑوں گا جب تک اسلام غالب نہ ہو جائے یا میری گردن جدا نہ ہو جائے۔ بدیل نے رکھی اچھا آپ کا پیام ان تک پہنچائے دیتا ہوں۔ وہ لوٹے اور جا کر پیام پہنچایا مگر کفار اس پر راضی نہ ہوئے۔ اسی طرح طرفین سے آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا، جن میں ایک مرتبہ عروہ بن مسعود ثقفی کفار کی جانب سے آئے اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی گفتگو فرمائی جو بدیل سے کی۔ عروہ نے رکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عرب کا بالکل خاتمہ کر دو تو یہ ممکن نہیں۔ تم نے کبھی نہ سنا ہوگا کہ تم سے پہلے کوئی شخص ایسا گزرا ہو جس نے عرب کو بالکل فنا کر دیا ہو۔ اگر دوسری صورت ہوئی کہ وہ تم پر غالب ہو گئے تو یاد رکھو میں تمہارے ساتھ اشراف کی جماعت نہیں دیتا، یہ اطراف کے کم ظرف لوگ تمہارے ساتھ ہیں، مصیبت پڑنے پر سب بھاگ جائیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پاس کھڑے ہوئے تو وہ جلال میں یہ جملہ سن کر غصے میں بھر گئے اور ارشاد فرمایا بخاری شریف میں کہ امسس بدر اللہ کہ تو اپنے معبود لات کی پیشاب گاہ کو چاٹ یا کر رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنی مہمان حضور نے عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابوبکر ہیں۔ انہوں نے ابوبکر سے مخاطب ہو کہا کہ تمہارا ایک قدیمی احسان مجھ پر ہے جس کا میں بدلہ نہیں دے سکا، اگر یہ نہ ہوتا تو اس گالی کا جواب دیتا،
یہ کہہ کر عروہ پھر حضور سے باتیں مشہور ہو گئے اور عرب کے عام دستور کے موافق بات کرتے ہوئے حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ لے جاتے. خوش آمد کے موقع پر داڑھی میں ہاتھ لا کر بات کی جاتی ہے. صحابہ کرام کو یہ بات کب گوارا ہو سکتی تھی کہ عروہ کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ سر پر خود اوڑے ہوئے ہتھیار لگائے ہوئے پاس کھڑے تھے. انہوں نے تلوار کا قبضہ جو مٹھی ہے عروہ کے ہاتھ کی پر مارا اور عروہ کے ہاتھ پر مارا کہ ہاتھ پرے رکھو. عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ مغیرہ ہے. عروہ نے کہا او غدار، تیری غداری کی سزا میں اب تو بھگت رہا ہوں، تیرا یہ برتاؤ. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اسلام سے قبل چند کافروں کو قتل کر دیا تھا جن کی دیت عروہ نے ادا کی تھی، اس کی طرف اشارہ تھا. غرض وہ طویل گفتگو حضور سے کرتے رہے اور آپ سے نظریں بچا کر صحابہ کرام کے حالات کا اندازہ بھی کرتے جاتے تھے. چنانچہ واپس جا کر کفار سے کہا کہ اے قریش، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار کو بھی دیکھا ہے، ان کے آداب بھی دیکھے ہیں، اور خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی جماعت ان کی ایسی تعظیم کرتی ہو جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ان کی تعظیم کرتی ہے. اگر وہ تھوکتے ہیں تو جس کے ہاتھ پر پڑ جائے اس کو اپنے بدن اور منہ پر مر لیتا ہے. ابھی یہاں نخامہ کا لفظ ہے. نخامہ یعنی بلغم ہے. ایسی بھی اگر کوئی چیز نکلتی تو اس کو بھی صحابہ ہاتھ میں لے لیتے. یعنی صحابہ کرام کی محبت کی یہ محبت کی معراج تھی. ان جیسی محبت نہ کسی نے کی ہے اور نہ آئندہ یہ نمونے اس کی نظیر مل ہی نہیں سکتی. جیسی محمد صلی اللہ اگر وہ تھوکتے ہیں، ویسے تو خیر عام نہیں، یہاں پر لفظی معنی کر دیا، ورنہ عام طور پر اگر ایسی حالت کا بیان ہو تو وہاں پر کہیں گے لعاب دہن یا رکھنا ہے. لعاب دہن چونکہ یہ کتاب چونکہ سب کے ہر ایک تو سمجھ نہیں سکتا ہے، اس لیے عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے لیے اگر اس حالت کا بیان ہو تو اس کو کہ آپ کو مبارک لعاب دہن یا رکھنا. لیکن چونکہ کتاب میں سب کے لیے ہے نا، اس میں ہے اس لیے علماء میں تو خیر وہ معنی چاہیے وہ مناسب ہے، پھر یہاں رہے پھر لفظی وہ جو اصلی معنی وہ کر دیا. اور جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتی ہے اس کے پورا کرنے کو سب ٹوٹ پڑتے ہیں. ان کے وضو کا پانی آپس میں لڑ کر تقسیم کرتے ہیں، زمین پر نہیں گرنے دیتے. اگر کسی کو قطرہ نہ ملے وہ دوسرے کے ہاتھ کو ہاتھ سے مل کر اپنے منہ پر مل لیتا ہے. محبت کے بھائی اور ان کی طرف نگاہ اٹھا کر ادب کی وجہ سے نہیں دیکھتے. اگر ان کے سر یا داڑھی کا کوئی بال گرتا ہے تو اس کو تبرکاً اٹھا لیتے ہیں، اس کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں. غرض میں نے کسی جماعت کو اپنے آقا کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ان کے ساتھ کرتی ہے. یہ وہ حضرات ہے. ایک میں بھی لفظی ترجمہ کروں لیکن ایک بڑے حضرات ان کی زبان سے جنہوں نے محبت کے شبد پی رکھے ہیں اس کا اپنا نور ہے. الحمدللہ. اللہ بھائی حدیث شریف کی کتابیں صرف بھائی دینی کتابیں، ان کو معلومات کی نیت سے نہیں عمل کے جذبے سے. یہ شربت ہے، نور ہے. ایک حدیث شریف نور سے بھری ہوئی. الحمدللہ. ہماری زندگی ہے کتنی سی تھوڑی سی زندگی ہے. یہ ہمارے بالوں کی سفیدی یہ ہماری زندگی کی آخری صحب ہے. اور نہ جانے کو بچے بھی جا رہے، جوان بوڑھے سب جا رہے.
مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، یہ غرض ہے ہماری زندگی کی، اور ہم اللہ میاں کو خوش کریں گے اور کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ نماز پڑھ کر خوش کریں گے، روزہ رکھ کر خوش کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے خوش کریں گے، زبان سے سچ بولو کریں گے، قدم قدم پر اللہ اپنے خوشی کے بہانے اٹھایا کریں گے۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ برکمان کا ہوا تھا انشاءاللہ کا ابھی تھوڑا سا ہے۔ پیر کے دن کو تھوڑی سی مصروفی، تھوڑی سی جامع مدنی جاتا ہوں پہلے، جامع مدنی میرا ہمارا قدیم رہا ادارہ ہے، وہاں کو تھوڑی سی حاضری دے کر پھر آپ کی خدمت میں چلو، آپ کو انتظار کا ثواب مل گیا انشاءاللہ الحمدللہ۔ چلو حدیثی میں آتے ہیں، خیر کی بات، بھلائی کی بات کا جب تک آپ انتظار کریں گے، یہ انتظار کا ثواب بھی نیکی میں لکھا جائے گا انشاءاللہ۔